آزاد کشمیر میں دوسرے مرحلے کے انتخابات کے بعد مسلم لیگ نون کی طرف سے جشن بھی جاری ہے، رقص بھی جاری ہے، پیپلز پارٹی کو تانے بھی دیے جا رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہماری سادہ اکثریت ہو گئی۔ حالانکہ 10 اگست کو تیسرا مرحلہ باقی ہے، وہاں پہ بھی ایسے ہی نتائج آتے ہیں، مسلم لیگ نون کو 2/3 اکثریت مل جائے گی۔ اب تک ان کے حصے میں دونوں مرحلوں میں 23 نشستیں آئی ہیں، جبکہ وہاں پہ کل 45 نشستیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ 45 نشستیں ہیں، تب بھی ان کو ابھی سے وہاں پہ اکثریت حاصل ہو گئی ہے۔ 2/3 اکثریت کی طرف مسلم لیگ نون جاری ہے۔ جیسے کہ کہا کہ مسلم لیگ نون والے جشن منا رہے ہیں، رانا ثناءاللہ کی طرف سے بیان آ گیا، وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس پر مبارکباد دے دی۔ رانا ثناءاللہ کی طرف سے کچھ ایسا بھی کہہ دیا گیا کہ پیپلز پارٹی پر پابندی لگ سکتی ہے۔ رانا ثناءاللہ کی طرف سے پیپلز پارٹی پر جو سنگین الزام لگایا گیا ہے، پیپلز پارٹی اس کو ہلکے سے لیتی ہے یا پھر اس پر غور کرتی ہے یا پھر خاموشی اختیار کر لیتی ہے کہ معاملہ کہیں زیادہ نہ بڑھ جائے، یہ دیکھنے والی چیز ہے۔ جیسا کہ رانا ثناءاللہ کی طرف سے پہلے ایک پریس کانفرنس کی گئی، اس میں امیر مقام بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس پر ہم نے بھی لاگ کر دیا۔ رات گئے رانا ثناءاللہ کی طرف سے وہ ٹی وی ٹاک شوز میں بھی بات کی گئی۔ رانا ثناءاللہ کی طرف سے ان ٹی وی ٹاک شوز میں یہ بھی کہا گیا کہ میاں نواز شریف نے ہمیں منع کر دیا ہے کہ محسن نقوی کا جو بیان ہے اس پر آپ نے بات نہیں کرنی۔ تو باقی رانا ثناءاللہ صاحب اس پر بھی بڑے تپے بیٹھے ہیں۔ خواجہ آصف کی طرف سے بھی تھوڑا سا اشتعال کا اظہار کیا گیا تھا۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ میاں نواز شریف نے ہمیں منع کر دیا، نہ منع کرتے تو رانا ثناءاللہ صاحب کیا کہہ دیتے۔ آپ کے سامنے تھوڑی سی صورتحال رکھتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ نے کیا کہا، اور وہ بات جو انہوں نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کی ہے، جس پر ہم نے کہا کہ معاملہ آگے چلتا ہے تو پیپلز پارٹی پر پابندی لگ سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بات کیسے کہہ دی، کیا ان کے پاس ان کے کوئی ثبوت ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ خبر کی صورت میں کیا کچھ کہا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں شفاف انتخابات ہوئے اور نون لیگ نے حکومت سازی کے لیے سادہ اکثریت بھی حاصل کر لی ہے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان امیر مقام کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے رانا صاحب نے کہا کہ نون لیگ 45 میں سے 23 نشستوں پر کامیابی حاصل کر چکی ہے اور 10 تاریخ کو انتخابات کے تیسرے مرحلے کا فوری بعد پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ دوسرے مرحلے میں 20 نشستوں پر انتخابات ہوئے، جن میں سے نون لیگ نے 13 نشستوں پر کامیابی حاصل کی، جبکہ پیپلز پارٹی نے محض 3 نشستیں ہی حاصل کی۔ نون لیگ نے مظفر آباد کی 4 نشستیں بھی اپنے نام کی۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ 12 مہاجر نشستوں میں سے 10 پر نون لیگ کامیاب، جبکہ پیپلز پارٹی نے مہاجرین کی 2 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ رانا ثناءاللہ نے الزام لگایا کہ پیپلز پارٹی نے ایکشن کمیٹی کے افراد کے ساتھ مل کر مظفر آباد میں ہنگامہ کرایا۔ ہنگامہ اس لیے کرایا تاکہ کشیدگی ہو اور اس سے شہر میں خوف و ہراس پھیلے۔ یہ چاہتے تھے کہ ٹرن اوور کم ہو، اور اگر شہر میں ٹرن اوور زیادہ ہوتا تو ہمارے امیدوار کا فائدہ ہوتا، ہمارے امیدوار کو 4 سے 5 ہزار ووٹ زیادہ مل سکتے تھے۔ ان لوگوں نے ٹائروں کو آگ لگائی اور جب پولیس گئی تو پولیس پر فائر کیا گیا۔ جب کراس فائرنگ ہوئی تو اس سے نقصان ہوا اور شہر میں کم ووٹ ڈالے گئے۔ یہاں پہ ہم نے بات کرنی تھی، رانا ثناءاللہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کے پیپلز پارٹی کی طرف سے ہنگامہ آرائی کی گئی۔ یہ بہت بڑا الزام ہے، کیونکہ یہ وہی کمیٹی ہے جس کو کالعدم کرا دیا گیا، اور مسلم لیگ ان کے لیڈر کہتے ہیں کہ ان کے بھارت کے ساتھ ڈانڈے ملتے ہیں، ان کے بھارت کے ساتھ رابطے ہیں، اور ان کے گھروں سے کمیٹی کے کچھ عہدیداران کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، وہاں پہ بھارتی کرنسی برآمد ہوئی ہے، ان کی طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی کی طرف سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کر ہنگامہ آرائی کی گئی ہے تو ان پر بھی وہی الزام پھراتے ہیں جو ان لوگوں پر لگایا جاتا ہے، کمیٹی پر لگائے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ معاملہ آگے چلے گا؟ رانا ثناءاللہ کی طرف سے یہ سنگین ترین پیپلز پارٹی پر الزام لگایا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی اس کو دیکھتے ہیں کہ ٹھنڈوں پیٹوں لیتی ہے یا پھر اس پر کوئی رد عمل دیتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں رانا ثناءاللہ نے جو محسن نقوی صاحب کے حوالے سے کہا۔ ٹی وی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ محسن نقوی نے جو گفتگو کی ہم اس سے متفق نہیں، محسن نقوی کی گفتگو بے معنی اور اس کا کوئی سیاق و سباق نہیں ہے۔ محسن نقوی کی گفتگو اور انداز گفتگو سے ہمیں شدید اختلاف ہے۔ نواز شریف نے محسن نقوی کو جواب دینے سے منع کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کسی بھی کابینہ کے رکن سے پوچھ گچھ کر سکتے ہیں۔ اگر وزیر اعظم محسن نقوی کو بلائیں گے تو وہ کیوں نہیں آئیں گے؟ سسٹم میں کوئی کمی نہیں ہے، سسٹم پر عمل کرنے میں
کمی ہے۔ محسن نقوی وہ بات کہہ نہیں پائے جو کہنا چاہتے تھے اور بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم اور محسن نقوی کی ملاقات میں ان کے بیان سے متعلق بات ہوئی ہوگی۔ یہی سسٹم ڈیلیور کر سکتا ہے، کل بھی کر سکتا تھا، آئندہ بھی کرے گا۔ کابینہ اجلاس میں چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں سسٹم پر عمل بھی نہیں کر رہا اور کہہ رہا ہوں کہ سسٹم کام نہیں کر رہا۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے حکومت کو کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی گئی۔ پیپلز پارٹی اپنے لوگوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بیانیاں چلانا چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی والے خیراتی مینڈیٹ پر صدر بنے بیٹھے ہیں۔ یہی الزام پیپلز پارٹی والے مسلم لیگ نون پر لگاتے ہیں کہ یہ خیراتی مینڈیٹ پر مرکز میں بیٹھے ہیں، پنجاب میں بیٹھے ہیں اور ایسا ہی مینڈیٹ ہی آزاد کشمیر میں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ کی طرف سے جو کچھ کہا گیا آپ کے سامنے رکھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم صاحب ان سے بات پرس کریں گے اور کل ماڈل ٹاؤن میں وزیر اعظم صاحب سے محسن نقوی کی ملاقات ہوئی ہے، تصویر بھی جاری ہوئی ہے۔ وہاں پہ محسن نقوی حشاش بشاش بیٹھے ہیں جیسے وہ باس ہوں اور وہ ان کے ماتحت ہوں۔ ایسا ہی ان کے عمومی رویوں میں بھی نظر آتا ہے اور عملی طور پر بھی ایسا ہی سمجھا جاتا ہے کہ محسن نقوی کو ان سب کا وزیر اعظم سمیت باس بنایا گیا ہے، کیونکہ 2024 میں جس طرح سے انتخابات ہوئے تھے پوری دنیا کے سامنے ہے کہ انتخابات میں کیا کچھ ہوا تھا اور کیسے لوگوں کے اقتدار میں لایا گیا تھا، کتنی سیٹیں انہوں نے جنرلی جیتی تھی، وہ بھی دنیا کو پتہ ہے۔ محسن نقوی صاحب نے ملاقات کے دوران شہباز شریف صاحب کو کیا جواب دیا ہوگا؟ اول تو شہباز شریف نے ایسا کچھ پوچھا ہی نہیں ہوگا، اگر پوچھا ہوگا تو انہوں نے بتا دیا ہوگا کہ میں نے جو کہا تھا، جو میرا مطلب تھا وہی میں نے کہا، جو میں نے کہا وہی میرا مطلب تھا۔ انہوں نے آئیں بائیں شائیں نہیں کی۔ آئیں بائیں شائیں وہ بندہ کرتا ہے جو ماتحت ہوتا ہے اور اپنے افسر کو، اپنے بڑے کو، اپنے حکمران کو جواب دے رہا ہوتا ہے تو آئیں بائیں شائیں کرتا ہے، جبکہ جو اتھارٹی رکھتا ہے وہ نیچے والے کے سامنے آئیں بائیں شائیں نہیں کرتا، بلکہ وہی بات کرتا ہے، کھل کے کرتا ہے، جیسے کہ امید کی جا سکتی ہے کہ محسن نقوی کی طرف سے رانا ثناءاللہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، محسن نقوی کی طرف سے جو کچھ شہباز شریف صاحب کو کہا گیا، ڈلیور کیا گیا، جو کچھ بتایا گیا وہ وہی ہوگا جو کچھ انہوں نے اپنی اس گفتگو کے دوران کہہ دیا تھا، جس پر مسلم لیگ نون والے ابھی تک کئی دنوں سے ماتم کیے جا رہے ہیں، ہلکا پھلکا ماتم کر رہے ہیں، اس طرح سے محسن نقوی کے خلاف بات نہیں کر رہے۔ ان کو تیسرے دن جا کے یاد آیا کہ محسن نقوی نے یہ کہہ دیا ہے۔ محسن نقوی کے اس بیان پر انہوں نے شروع میں جو بات کی ایسا لگتا تھا جیسے ہلکی پھلکی موسیقی پر یہ رقص کر رہے ہوں، ہلکا پھلکا رقص کر رہے ہوں، مدھر دھن پر یہ ناچ رہے ہوں، لیکن رفتہ رفتہ ان میں تلخی بڑھتی گئی اور پھر اس میں غصہ بھی شامل ہو گیا۔ سب سے زیادہ غصہ رانا ثناءاللہ کی طرف سے دکھایا جا رہا ہے اور وہ بھی اس طرح کا غصہ نہیں ہے جس طرح یہ بلاول بھٹو کے حوالے سے بات کرتے ہیں، عمران خان کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا پھر دیگر اپنے سیاسی مخالفین کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ایسی بات ان کی طرف سے محسن نقوی کے حوالے سے نہیں کی گئی۔ باقی بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے ایک مرتبہ پھر آزاد کشمیر کے انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ ان کی طرف سے جس طرح سے پہلے جب ابھی الیکشن نہیں ہوئے تھے مظفر آباد میں انہوں نے جس طرح سے تقریر کی تھی، جس طرح سے انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کی، وزیر اعظم کی اور میاں نواز شریف کی نقل اتاری تھی، وہ بھی آپ کے سامنے ہم اپنے ایڈیٹر سے کہیں گے اگر ان کے پاس وہ کلپ ہے تو وہ تھوڑا سا آپ کو سنا دے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جیسے پنجاب سے نکلتے ہیں تو وہاں دودھ اور شہد کے نہریں بہتے ہیں اور پھر ہم ایسے علاقے میں آ جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، سڑک کا حال کیا ہے، ترقیاتی منصوبے کا حال، ایسے بات کرتے ہیں جیسے نہ باپ وزیر اعظم رہا ہے نہ چاچا وزیر اعظم ہے۔ کہ کہوں تو کیا کہوں، اب نیا جو نون لیگ کا اس الیکشن کا منشور ہے، یہ سنیں، کمال کا منشور، حالات کچھ ایسے کہ حق حکمیت اور حق حکمرانی کے نعرے اٹھ رہے ہیں، کشمیر میں جو 12 سیٹیں ہیں وہ متنازع بن چکے ہیں، اور ان حالات میں سابق وزیر اعظم پاکستان 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہنے والا میاں محمد نواز شریف صاحب کا خطاب، ملک سے خطاب، آزاد کشمیر سے خطاب، بڑا منشور ہے کیا؟
اور کل ان کی طرف سے باقاعدہ ایک ویڈیو بیان جاری کیا گیا ہے جس میں بلاول بھٹو زرداری امریش پوری کا سا انداز اپنائے ہوئے مسلم لیگ نون کو جس طرح سے دھمکیاں دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں سیٹیں واپس لے کے دکھاؤں گا. ذرا ملاحظہ کیجئے کہ بلاول بھٹو زرداری کس طرح سے ان کو دھمکیاں لگا رہے ہیں. یہ صاف و شفاف الیکشنز نہیں تھے، یہ دھاندلی الیکشنز تھے، یہ گولی الیکشنز تھے، یہ قاتل الیکشنز تھے، یہ خونی الیکشنز تھے. یہ سب کچھ کے باوجود آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے 9 سیٹیں نکلوائی ہیں. جو آپ کے چوری ہوئے سیٹیں ہیں میر پور کے، مظفر آباد کے، وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو دلواؤں گا. آپ نے 4 اگست کو بازل نقوی کو اور جاوید ایوب کو مظفر آباد سے جتوانا ہے اور ان کی سازش ناکام کروانا ہے. 10 اگست کو پونچھ کی باری ہے. میں آ رہا ہوں، میں انشاءاللہ تعالی باغ میں جلسہ کروں گا. پاکستان پیپلز پارٹی ہمت نہیں ہارتی، پیچھے نہیں ہٹتی اور میدان نہیں چھوڑتی. آپ اپنا تیاری پکڑے. ہمارا حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار کا جدوجہد جاری رہے گا. یہ تحریک کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑوں تک محدود نہیں رہے گا. انشاءاللہ تعالی میں اس تحریک کو پورا پاکستان میں چلاؤں گا. اور میرے مسلم لیگ نواز کے دوستوں کے لیے جو پیغام ہے وہ صرف اتنا کہ آپ کو وہ آواز سنائی دے رہی ہے، ذرا غور سے سنیں. ٹک ٹاک ٹک ٹاک، آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. باقی پیٹرول کی قیمت میں حکومت کی طرف سے 4 روپے کی یک مشت کمی کر دی گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 2.45 روپے کی کمی کی گئی ہے اور یہ حکومت کی طرف سے لگائی گئی سب سے بڑی چھلانگ ہے. اس کے بعد سے جب سے حکومت کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں کا تعین کیا جا رہا ہے، کبھی 36 پیسے کمی کر دی جاتی تھی، کبھی 75 پیسے کمی کر دی جاتی تھی، کبھی 12 پیسے کمی بھی کی گئی تھی. اور یہ سب سے بڑی چھلانگ اس حکومت کی طرف سے 4 روپے پیٹرول کی قیمت میں یک مشت کمی کر کے لگائی گئی ہے. اور اندازہ کیجئے کہ ان کی طرف سے ایک مرتبہ 135 روپے لیٹر کا اضافہ بھی کیا گیا تھا اور 187 روپے فی لیٹر اضافہ ڈیزل کی قیمت میں کیا گیا تھا. اور جب ان کی طرف سے کمی کی جا رہی ہے 2.45 روپے کی کمی کی گئی ہے اور پیٹرول کی قیمت میں جب سے قیمتوں کا تعین کیا جا رہا ہے 4 روپے کی سب سے بڑی چھلانگ اس حکومت کی طرف سے لگائی گئی ہے. جبکہ جو اضافہ کیا جاتا ہے کبھی 7 روپے کا، 8 روپے کا، 4 روپے کا، 5 روپے کا، لیکن کمی پیسوں میں کی جا رہی تھی. اب حکومت کی طرف سے بہت بڑا اپنی طرف سے ریلیف دیا گیا ہے. آئندہ دیکھتے ہیں حکومت اس حوالے سے کیا کچھ کرتی ہے. رانا ثناء اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ میاں نواز شریف نے ہمیں منع کیا کہ محسن نقوی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کو بالکل پتہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کی کیا حیثیت ہے. کل انصار عباسی صاحب کی طرف سے ایک رپورٹ دی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے لوگوں کو کہا کہ آج یہ موقع نہیں ہے کہ اختلافی بات کی جائے، بلکہ جس طرح سے شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب ایک پیج پر ہیں، ان کے درمیان جس طرح سے انڈرسٹینڈنگ ہے، محسن نقوی کی طرف سے اگر یہ بات کوئی کر دی گئی ہے تو اس پر آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، کوئی رد عمل نہیں دینا. اس سے جس طرح سے شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب پاکستان کو آگے لے کے جا رہے ہیں، اس سپیڈ میں کمی آ سکتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا. جیسا کہ انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ سارا کچھ اپنی لیڈرشپ کو سمجھا دیا ہے. جس طرح سے ان کو لگتا تھا کہ محسن نقوی کی طرف سے انہوں نے اپنی کمانیں کی ہوئی تھی، اپنے تیر کیے ہوئے تھے، وہ انہوں نے واپس سے لے لی ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں تھا. بہرحال میاں نواز شریف صاحب نے اپنی ڈری ہوئی لیڈرشپ کو مزید بھی ڈرا دیا اور ان کو کہہ دیا کہ محسن نقوی کے حوالے سے نو کمنٹس. تو دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون والے جیسا کہ رانا ثناء اللہ صاحب بیس گھول رہے تھے، اب محسن نقوی کے حوالے سے کس طرح سے اپنا یہ رد عمل دیتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں. جیسا کہ کہا کہ شہباز شریف صاحب کی محسن نقوی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، محسن نقوی نے وہاں پہ کیا کچھ کہا ہوگا وہ آپ کے سامنے ہم نے مفروضے کے طور پر رکھ دیا. لیکن وزیر اعظم صاحب نے محسن نقوی نے جو کچھ اپنے بیان میں کہا تھا، سسٹم کو
लैप्स हो चुका है, तो शहबाज शरीफ ने उसको सीरियसली लिया है, बड़ी संजीदगी से लिया। फौरी तौर पर उनकी तरफ से वजारतों को मुरासले भेज दिए गए हैं। मुरासलों में क्या कहा गया है, वजीर आजम साहब फौरी तौर पर सरगर्म हो गए, सरगर्दा हो गए, अपनी हुक्मरानी का जायजा लेने लगे। कहा गया है कि वजीर आजम साहब वफाकी वजारतों डिवीजन की कारकर्दगी का जायजा लेंगे और सबको मुरासले भेज दिए गए हैं कि अपनी अपनी कारकर्दगी बताई जाए, जाहिर की जाए। तो शहबाज शरीफ साहब ने, मोहसिन नकवी साहब ने जो कुछ कहा उसको बड़ा संजीदगी से लिया है। देखते हैं कि मामला कैसे चलते हैं। बाकी राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया है कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमें किसी किस्म की कोई डेडलाइन नहीं दी है। तो ये डेडलाइन कहाँ से आ गई? एक तो हमारे जो सहाफ़ी हैं उनको कोई खबर नहीं मिलती, तो अपने तौर पर कोई ना कोई खबर मार्केट में फेंक देते हैं। हो सकता है कि उनको कहीं से फीडबैक मिलता हो। किसी ने ये कह दिया कि एस्टेब्लिशमेंट ने इनको 6 माह की डेडलाइन दी है कि अपने रास्ते दुरुस्त कर लें। जिस किस्म की है हुकूमत की कारकर्दगी है, 6 महीने तो क्या 6 हफ्तों की भी डेडलाइन नहीं होती। जब भी एस्टेब्लिशमेंट पर ये वाज़ेह हो जाएगा कि ये काम के रहे हैं ना काज के रहे हैं, इनको फौरी तौर पे घर भिजवा दिया जाएगा। जिस तरह से इनको घरों से उठाकर इक़्तिदार के ऐवानों में बिठा दिया गया, उसी तरह से इनको इक़्तिदार के ऐवानों से उठा के जेल में बिठा दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से इन पर इल्ज़ामात लग रहे हैं, जिस तरह की करप्शन हो रही है, हर रोज कोई ना कोई नया स्कैंडल सामने आ जाता है। बाकी जिस तरह की करप्शन की खबरें सामने आती हैं, जिस तरह से नैब भी मुतहरक हुआ है, जिस तरह से नैब की तरफ से एक्शन लिए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं और रिकवरियां भी हो रही हैं, इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि करप्शन किस लेवल तक इस दौरे हुकूमत में पहुंच गई है। इसके साथ इजाज़त दीजिए।